کراچی صدر کے علاقے میں واقع گل پلازا میں جو آگ لگی ہے وہ اس قدر شدت اختیار کر گئی ہے کہ آخرکار اس کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ اس میں 1200 دکانیں ہیں۔ اب تک 6 افراد کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ہی خاندان کے 6 افراد لاپتہ ہیں جو کہ شادی کی شاپنگ پر آئے ہوئے تھے۔ دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلے داخلی دروازوں تک تھی، انہوں نے دیر کی، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات تو درست ہے کہ گل پلازا آپ جاتے تھے تو وہاں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا سامان ہے، 1200 تو دکانیں ہیں، لیکن وہاں کی جو وائرنگ ہے، جو وہاں کی خستہ حال عمارت ہے، اس کو دیکھ کے تو آدمی کو وہاں بعض جگہ جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ یہ تار گر نہ جائے، اور اسے دیکھ کے بے ساختہ انسان یہ سوچتا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر یہ تاریں آپس میں الجھ گئیں، کوئی سپارکنگ ہوئی تو یہ آگ کہاں سے کہاں پہنچے گی، یہ کس طرح آگ لگی ہے۔ اس کی تحقیقات تو ظاہر ہے آگے چل کے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے سامنے آئیں گی۔ اندر تو تحقیقاتی ٹیموں نے اب کیا کرنا ہے، وہ سارا خاک اور راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی 10 عمارتیں ان تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ریسکیو کے اہلکار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی پرانی عمارت ہے کہ ہم انتہائی احتیاط سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے وہ گر جائے گی۔ یہ شروع میں کہا تھا اور آخرکار وہ گر بھی گئی۔ اس طرح کی 20 عمارتیں آس پاس ہیں، کبھی کوئی عمارت گر جاتی ہے، لوگ اس کے نیچے دبتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کبھی کہیں آگ لگ جاتی ہے۔ جہاں آپ کی دکانیں ہیں، جہاں آپ اپنا روزگار کرتے ہیں، جہاں آپ کروڑوں اربوں روپے کا سامان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم اس کی وائرنگ ٹھیک کرائیں، اس کی بجلی ٹھیک کرائیں، اس کے تار ٹھیک کرائیں، اس کے کیمرے ٹھیک کرائیں، اس کا چوکیدارے کا سسٹم ٹھیک کریں، اور جتنے لوگ ہیں وہ اس کا مینٹیننس پابندی سے ادا کریں تاکہ یہ سارا کا سارا نظام چل سکے۔ اب آپ دیکھیے یہ 1200 تو دکانیں ہیں، لیکن اس میں کتنے لوگ کام کرتے تھے۔ گل پلازا جو لوگ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، لیکن جو جانتے ہیں وہ کراچی کا مصروف ترین تجارتی سینٹر ہے، اور بعض لوگ اس کو کہا کرتے تھے پیسہ گل پلازا، مطلب ایسی ایسی مہنگی اور نادر نایاب چیزیں وہاں ملتی ہیں جو دوسری جگہوں پر دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ کس قدر دکھ کی بات ہے۔ وہ 1200 دکانیں اور ان میں کم از کم بھی 3-4-5 ہزار افراد ان کا روزگار لگا ہوا تھا، پھر وہ ڈرائیور جو وہاں سے سامان لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں، اور پھر وہ امپورٹر ایکسپورٹر، یہ سب کو آپ ملائیں، ان گھرانوں کو ملائیں تو اس وقت 10,000 لوگ کم از کم ایسے ہوں گے، یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں، جن تک اس کے اثرات پہنچیں گے، اور یہ نقصان آئے دن ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ آس پاس کی جو بقیہ عمارتیں ہیں ان کا کوئی پرسان حال ہو، اور موقع پر لوگوں کی قیمتی جانیں بھی بچے، مال بھی بچے، کاروبار بھی بچے، اور کراچی شہر کا امیج بھی بچے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ جو دکاندار ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ٹیکسز ادا کرتے ہیں، اور بھاری ٹیکسز ادا کرتے ہیں، ہر مد میں، امپورٹ میں، ایکسپورٹ میں، سیلز میں، ہر چیز میں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو ان کا کوئی متبادل ہونا چاہیے۔ یہیں پر نئی عمارت بنے یا کہیں پر بنے تو ان کو بے شک آپ قرض حسنہ دے دیں 20-20 لاکھ روپے، لیکن دوبارہ ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کریں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی آدمی بیچارہ کہیں گرتا ہے تو وہ ایسا گرتا ہے کہ پھر وہ جا کے ان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جن کو زکوٰۃ لینی پڑتی ہے۔ اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی بھی ایسا ہو، لیکن حکومت کو اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تاجر ایسوسی ایشنز، یونینز، یہ سب کے سب ساتھ کھڑے ہوں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ سب کے سب دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ اللہ رب العزت اس نقصان کی تلافی فرمائے۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں جو دکاندار حضرات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل، یعنی اس سے بھی بہتر عطا فرماتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نعم البدل عطا فرمائیں گے۔